بنٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، ہاں وہ بنٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سر عرش وہ تاج بر جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پر ہے بھروسہ، اسی پر ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بفضل رب کائنات اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ خاص پروگرام، آج کا انجمن پروگرام بھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر مشتمل ہوگا، جس میں آپ ایک مختصر اور جامع تقریر مولانا مسلم رضا قادری دامت برکاتہ عالیہ کی زبانی سماعت کر سکیں گے۔ ناظرین، بالیقین سفر معراج انسانی تاریخ کے لیے سب سے طویل، سب سے لمبا سفر رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کو کر کے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آئیے باضابطہ مجلس کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، پھر جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ گداؤں آنسو بہا کے مانگو، گداؤں آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔
کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہے کہ ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہے کہ ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی آپ اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ معراج شریف، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقاصد کیا ہے؟ یہ سفر کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ اور آخرکار اس کے اسباب کیا بنے؟ پیش خدمت ہے مختصر اور جامع تقریر از علامہ مولانا مسلم رضا قادری دامت برکاتہ عالیہ کی زبان۔ دیوانوں جھوم جاؤ نا، بڑی رات آئی ہے، ہاں بڑی رات ہے، ہاں بڑی رات ہے، شب معراج ہے، یہ بڑی رات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا على رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. معزز و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ رب العزت جل وعلا کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اس مبارک اور مکرم مہینے کو ہمیں پانے کی، اور اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. آج میری تقریر کا عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کا شرف عطا فرمایا، اور ہم غلاموں کا یہ ایمان ہے اور دل و جان سے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ شرف بخشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ عالم بیداری میں اور جسم انور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور فرش سے عرش تک، اور پھر جانا پھر آنا، اس طرح کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعجاز عطا فرمایا. حقیقت میں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. حضرات محترم، کوئی کام اگر اس کے موافق نہ ہو، عادت کے موافق نہ ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کہی جاتی ہے. اور اگر ایسا کام ہو کہ جو عادت کے موافق نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہو، تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے. اور باگزام مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بن ماں باپ کے پیدا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر ماں باپ کے وجود بخشنا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی چیز، یہی امور اگر اللہ کے ان انبیاء کرام علیہم السلام سے ظہور ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کہ مادرزاد اندھوں کو، کوڑھیوں کو ہاتھ لگا کر شفا بخش دیا کرتے تھے. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 ٹکڑے میں تقسیم فرمانا، مقام صحبہ میں سورج کو پلٹانا، درختوں کو اپنے پاس بلا لینا، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا، اور
اسی طریقے سے اپنے انگلیوں مبارک سے پانی کا چشمہ جاری فرمانا، یہ وہ عادت کے خلاف امور ہیں کہ جو انبیاء کرام سے ظہور پذیر ہوئے تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں، اور اگر یہی کام اللہ کے کسی ولی سے ظاہر ہو جائے تو وہ کرامت کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعجاز عطا فرمایا۔ آج کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کے دماغ میں یہ باتیں گھستی نہیں ہیں کہ کیسے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ ذہن میں بات آنے والی ہوتی تو یہ معجزہ نہ ہوتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص معجزہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے اہم معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم بیداری میں نہیں خواب میں ہوا تھا، تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اگر خواب کی بات ہوتی تو ابو جہل اتنا شور و گل نہ کرتا۔ ابو جہل نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے تصدیق نہ کی ہوتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی تو کفار مکہ نے پوچھا تھا کہ اے صدیق اکبر کوئی دلیل ہے تو پیش کریں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ دلیل یہ ہے کہ سدرہ پر رہنے والا جبریل علیہ السلام اگر صبح شام بار بار میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے تو میرا نبی بھی سدرہ اور عرش پر جا سکتا ہے، آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صاحب معارج النبوہ نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے ولی کامل، آپ کا ایک مرید دریائے دجلہ میں جاتا ہے، غسل کرتا ہے، اور جیسے ہی غوطہ لگاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہندوستان کے سرزمین پر پاتا ہے۔ وہاں ایک مدت تک وہ رہا، شادی کی، اس کے اولادیں بھی ہوئیں۔ عزیزان گرامی، کچھ مدت کے بعد جب پھر وہ نہانے کے لیے ایک دریا میں گیا اور غوطہ لگایا، اور غوطہ سے جب باہر آتا ہے، سر کو نکالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دریائے دجلہ میں موجود ہے، اور جو اس کے کپڑے جہاں رکھے تھے کپڑے وہیں کے وہیں ہیں۔ وہ کپڑے کو پہنتا ہے اور اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو لوگ جس نماز کے لیے وضو کر رہے تھے ابھی وہ لوگ اسی کام میں، اسی وضو میں مشغول ہیں، اسی نماز کے لیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر یہ روحانی معراج ہوتی، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ، عبد یہ قرآن و حدیث اور عرب کی بولی میں روح کو نہیں بولا جاتا، جسم کو بھی نہیں بولا جاتا، بلکہ روح اور جسم کے مجسمے کو عبد کہا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی نہیں، خواب میں نہیں، عالم بیداری میں جسمانی طور پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا۔ اگر جسمانی نہ ہوتا تو یہ معجزہ نہ ہوتا۔ یہ حضور کے خصائص میں سے ہے کہ کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرتے رہے، وہاں سے لن ترانی کی صدائیں آتی رہی کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی دلیلیں پیش فرمائی۔ میں صرف ایک دو باتیں کہ معراج کی حکمتیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں معراج عطا فرمایا، یہ شرف کیوں بخشا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی حکمت، بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا کلمہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن یہ جو گواہی تھی، یہ شہادت، یہ سنی ہوئی تھی، دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعجاز ملا، ایک ایسا نبی ہونا چاہیے کہ جو اللہ کو دیکھ کر یہ گواہی دے تاکہ اس کی گواہی اختتام ہو، مکمل ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اور اللہ کو دیکھنے کے بعد جب گواہی دی تو اب گواہی مکمل ہو گئی، اب نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ صبح قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اب نہ کوئی شہادت ہوگی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دوسری حکمت یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کا مالک و مختار ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اسی لیے تو جنت کے دروازوں پر، جنت کے ہر درختوں پر، ان کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا کہ خدائی بھی دیکھ لیں، خدا کو بھی دیکھ لیں، اور خدا نے جس خدائی کا مالک و مختار آپ کو بنایا وہ خدائی بھی دیکھ لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت کو دیکھا جو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر، یہ واقعات آپ نے بارہا سنے ہوں گے کہ جہاں جبریل امین کے پر بھی تھک جاتے ہیں، حضرت جبریل بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جاتے ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا ملاحظہ فرمایا، میں خاص پیغام آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے گروہ سے گزرا، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو عذاب ہو رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لباس جو پہنایا گیا تھا وہ آگ کا لباس تھا، ان کا بدن جل رہا تھا اور جلنے کے بعد پھر صحیح ہو جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آج مقام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرتے۔ خاص کر ہمارے نوجوان غور طلب ہے کہ یہ وہ امر ہے، یہ وہ کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتوں کو اس کا عذاب دیتا ہے اور جہنم میں جانے والے کام ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور آگے گزرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں، ان کے چہروں کو سیاہ کیا گیا ہے،
ان کی آنکھوں کو نیلا کیا گیا ہے اور فرشتے ان کو گرجوں سے مار رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ عذاب دیکھا حضور نے پوچھا اے جبریل یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی فرما برداری نہ کرتی تھیں۔ مقام عبرت ہے ان ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے کہ جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں، اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ عزیزان گرامی، شوہروں کا وہ مقام ہے، ہماری مائیں اور بہنیں اس پر توجہ دیں۔ یہ معراج کا پیغام ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس عبرت دیا، اور سب سے اہم اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفہ ملا جو معراج کی رات وہ نماز کا تحفہ ملا۔ سارے احکام وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئے، لیکن نماز وہ اہم العبادات میں سے ہے کہ اللہ نے اپنے پاس بلا کر تحفے کے شکل میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز سے ہم دور ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہم دور ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نے بہتوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا۔ جب حضور نے پوچھا تھا یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نماز پنجگانہ میں جماعت کے لیے سستی کیا کرتے تھے، نماز میں کوتاہیاں کرتے تھے۔ کوتاہیوں کا یہ عذاب ہے تو جو سرے سے نہیں پڑھتے ہیں ان کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جب لوگ در گروہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم کس لیے جا رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آؤ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ جاؤ، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کو خوش کرنا ہے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے تو حضور کے در پر آ جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں آ جانا ہے، حضور کی محبت اپنے سینوں میں بسا کر رکھنا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی قدر و منزلت اور نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ابھی آپ ایک جامع اور مختصر تقریر از مولانا مسلم رضا قادری دامت برکاتہ عالیہ سماعت کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں آپ کو ہم ایک معروف کلام پیش کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی زبان پر ہے، زبان زد ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اور اسی کلام کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ کلام بالخصوص معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، اس کا مزہ اٹھائیے اور اپنے ایمان کو تازگی بخشے۔ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو، دعا میں یاد کریں۔ اگلی ملاقات تک مجھ کو اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوانوں جھوم جاؤ نا، بڑی رات آئی ہے، ہاں بڑی رات ہے، ہاں بڑی رات ہے، شب معراج ہے، یہ بڑی رات ہے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش
معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ارے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے